ندب النظر الى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، جس سے نکاح کا ارادہ ہو اس عورت کا چہرہ وغیرہ دیکھنا مستحب ہے کا بیان۔ ندبن کا ترجمہ مستحب ہے، نظرون کا ترجمہ دیکھنا ہے۔ وجہ مرد عورت کے چہرے کو، کفئی اس کے ہاتھوں کو، لمن یرید تزوجہ جبکہ اس سے نکاح کا شادی کا ارادہ ہے۔ دیکھیے، جس عورت کو یا لڑکی کو نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ ہے یا نکاح کا پیغام دینے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا نکاح کا صرف پیغام دیے ہیں، ایسی عورت اور ایسی لڑکی کو فقہ کی اصطلاح میں مخطوبہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مخطوبہ۔ جسے پیغام نکاح دیا گیا ہے اسے مخطوبہ کہتے ہیں۔ تو مخطوبہ کے سلسلے میں مسئلہ کیا ہے؟ آیا مخطوبہ کو دیکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں تفصیل ہے۔ مخطوبہ کو دیکھنے کے سلسلے میں تفصیل بیان کی گئی ہے کتابوں میں۔ تو مخطوبہ کو دیکھنے کے سلسلے میں تفصیل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی عورت کو اور لڑکی کو دیکھنا اسی وقت درست ہے جب واقعی اور حقیقت میں اس سے نکاح کرنے کا، شادی کرنے کا ارادہ ہو۔ اگر یہ ارادہ نہیں ہے جس سے بولے اسے دیکھتے چلے جا رہے ہیں تو پھر یہ مردوں کے حق میں بہتر نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ارادہ نکاح کا ہے تو دیکھ سکتے ہیں، چاہے اس لڑکی کو یا اس عورت کو اطلاع دی جائے یا اطلاع نہ دی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اطلاع دیے بغیر کسی بھی طریقے سے ایک نظر دیکھ سکتے ہیں۔ اب اطلاع دینے کے بعد دیکھنا پھر پسند نہیں کرنا، ایک معنی میں مخطوبہ کو تکلیف پہنچانا بھی ہو سکتا ہے، گرچہ کہ اس کی بھی گنجائش ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مخطوبہ کو دیکھنے کی حد کیا ہے؟ وہ حد حدیث میں بیان کر دی گئی ہے۔ چہرہ دیکھ سکتے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن عورتیں اگر دیکھ رہی ہیں، گھر کی خواتین دیکھ رہی ہیں تو ظاہر بات ہے وہ تو دیکھ سکتی ہیں ہاتھ اور چہرے کے علاوہ دوسرے اعضاء کو بھی اور دوسری چیزوں کو بھی، لیکن اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل اس میں بڑا غلو دیکھنے میں آتا ہے۔ عورتیں بچی دیکھنے کے لیے جاتی ہیں تو وہاں پر تماشا کر دیتی ہیں، اپنے ساتھ اس کا قد بھی ماپتی ہیں، ہائٹ بھی ماپتی ہیں، اور چلا پھرا کر بھی دیکھتی ہیں، بال کھول کر بھی دیکھتی ہیں، بات کرا کے بھی دیکھتی ہیں، اور تماشے جو ہے کرتی ہیں۔ اتنی تکلیف دینے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات اپنی بچی دکھانے والے لوگ بھی سامنے والوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ بچی میں عیب ہوتا ہے اسے چھپا دیتے ہیں اور اسے ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، سامنے والے کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اسی وجہ سے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہی مخطوبہ کو دیکھ سکتا ہے، وہی بچی کو دیکھ سکتا ہے، لیکن یہاں پر آج معاشرے میں اتنی خطرناک بات چل رہی ہے، بچے کو نہیں بتاتے، جو شادی کرنے والا ہے اسے نہیں بتاتے ہیں، غیر ضروری دوسرے اجنبی مردوں کو لے جا کر بچی کو دکھایا جاتا ہے جو ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے بچے کے بڑے بھائی کو دکھاتے ہیں، انکل کو دکھاتے ہیں، اور دوسرے مردوں کو دکھاتے ہیں کہ شادی اس سے کرنا ہے۔ بھئی جو شادی کرنا ہے وہ دیکھ لے، وہ پسند کر لے تو بات بہت اچھی ہے اور کام ہی ختم ہو گیا، سبوں کو بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔
اس لیے اس کا خیال رکھیں، یہ سب عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، عورتیں اگر اس کا پاس و لحاظ رکھیں گے تو پھر مردوں کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور آپ دیکھیے یہ روایت یہ وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن یزید بن کیسان عن ابی حازم عن ابی ہریرہ كنت عند النبي فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا، قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو اتنے میں آپ کے پاس ایک شخص آیا، پھر اس نے آپ کو خبر دی کہ اس نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا جا تو اسے دیکھ لے، اس لیے کہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں عیب ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کی اجازت دے دی، اپنی مخطوبہ کو جا کر کے دیکھ لو، بعد میں تمہیں کوئی دھوکہ نہ ہو یا پسند نہ آئے تو مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سامنے والے کو دھوکے سے بچانے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے یا اپنے بھائی کی بھلائی کے لیے اگر کسی کی حقیقت بیان کر دی جائے بغیر کسی حسد کے، بغیر کسی نفرت کے اور بغیر کسی نقصان اور چغل خوری کے، تو اس کی گنجائش ہے۔ اور آپ دیکھیے دوسری حدیث اس باب کی، وبه قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا انی تزوجت امرأة من الانصار، میں نے ایک انصاری خاتون سے نکاح کیا، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا هل نظرت الیہا، کیا تم نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ فإن فی عیون الانصار شیئا، اس لیے کہ انصاری عورتوں کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا قد نظرت الیہا، میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ قالا، تو آپ نے فرمایا علی کم تزوجتہا، کتنے مہر پر تم نے اس سے نکاح کیا؟ قال علی اربعی اواقن، 4 اوقیہ چاندی پر، یعنی مہر میں نے 4 اوقیہ چاندی باندھی ہے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اربعی اواقن، 4 اوقیہ چاندی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا کہ 4 اوقیہ، اتنی زیادہ چاندی کو مہر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنی سکت ہو اتنا مہر بنانا چاہیے، اپنے سکت سے زیادہ مہر مقرر کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اور بالکل کم مہر مقرر کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ مہر کی کیا مقدار ہے وہ آگے آ رہا ہے، وہاں پر آپ تفصیل سن لیں گے۔ انما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، کیا تم چاندی کو اس پہاڑ کی چوڑائی سے تراش رہے ہو؟ یعنی اتنا 4 اوقیہ چاندی تم باندھ دیے کہ چاندی کا پہاڑ ہے کیا وہاں سے کھود کے لا رہے تھوڑی؟ ما عندنا ما نعطیک، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو ہم آپ کو دیں۔ یعنی سائل کا انداز بھی غالباً ایسا ہوگا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعاون لینا چاہتا ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہے بھائی، ولیکن عسیٰ ان نبعثک فی بعث تصیب منہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم تم کو کسی لشکر میں بھیج دیں، پھر تمہیں اس سے کچھ مال غنیمت حاصل ہو جائے۔ قال، راوی فرماتے ہیں فبعث بعثا الی بنی عبس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے میں ایک لشکر قبیلہ بنو عبس کی جانب بھیجا جہاد کے لیے۔ بعث ذلک الرجل فیہم، تو آپ نے اس آدمی کو بھی اس میں بھیجا جس سے اس کو تعاون ہوا اور اس کا نکاح ہو گیا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔